پہلے تو آپ کا کمنٹ اس پہ چاہیے کہ آج آئی ایم ایف کا وفد ملا چیف جسٹس آف پاکستان سے. ایک انہونی سی بات ہے, ان یوزول سی چیز ہے نا, آئی ایم ایف کا ڈومین ہے. آپ کو بطور لائر اور بطور سیاستدان کیا آپ کو جب آپ کو پتہ لگا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, what was your first reaction to it؟ نہیں, یہ تو پارٹ ہے نا جو ایگریمنٹ ہم سائن کر کے آئے ہیں آئی ایم ایف سے. $7 بلین کا جو ہم نے پروگرام سائن کیا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ گورننس سے متعلق معاملات کو اوور ویو کرے گا اور جوڈیشری تو اس میں امپیکٹ ہے. اب آپ دیکھیے 3 مہینوں کے اندر چیف جسٹس صاحب نے اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے انہوں نے 43 نئے ججز اپوائنٹ کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آپ 1 ارب کے لگ بھگ جو ایکسپینسز ہیں مہینے کے وہ آپ ایڈ کر رہے ہیں. تو آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہے تو انہوں نے دیکھنا تو ہے نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو یہ آپ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ججز اپوائنٹ نہیں ہوئے ہیں. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستانی ججز اور کلرکس جو ہیں اور جو سٹاف ہے سپریم کورٹ کا اور نیچے ججز کا, ایون لوور کورٹس میں, یہ اس ریجن میں سب سے ہائیسٹ پیڈ ہے. اور اتنا پیسہ کسی اور جوڈیشری کو اس وقت اس ریجن میں نہیں جا رہا جتنا پیسہ ہمارے ججز اور ان کا جو سٹاف ہے وہ لے رہا ہے. سو آئی ایم ایف کا جو کنسرن ہے جوڈیشری کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے وہ تو بالکل واضح ہے. اور ان کا جو آج ملاقات ہوئی ہے وہ بھی اس پارٹ ہے اس ایگریمنٹ کا. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ اسٹرکٹ ریویو کیا انہوں نے پاکستان کی جوڈیشل پرفارمنس کو تو اس کا اور گورننس کو, تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا ان کی رپورٹ میں. نہیں, لیکن چوئی صاحب اصولی طور پر ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ مطلب یہ تو سیدھا آپ کھل کر آپ مداخلت کر رہے ہیں نا, آپ دروازے کھول رہے ہیں. آج جوڈیشری ہے, کل کو کسی اور ادارے میں بھی چلے جائیں گے کہ جی ہم نے آڈٹ کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, وہ مطلب وہ ڈومین نہیں ہے آئی ایم ایف کا. نہیں, وہ اس ادارے میں بھی چلے گئے ہیں اگر آپ کو خطرہ ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ پینشن جو دے رہے ہیں آپ تقریباً 700 ارب روپے کی, وہ پیسے آپ ان سے لے رہے ہیں نا. جو پیسے دے رہے ہیں اس کو واپس کرنے کی جب پڑی ہوئی ہے کہ واپس کیسے کریں گے, تو اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے نا. تو آئی ایم ایف کے اوپر ہی آپ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. تو یہ تو پاکستان, دیکھیں یہی تو ایشوز ہیں جو آپ نے سوچنے ہیں, آپ نے کرنے ہیں. آپ صرف یہ اس کے اوپر پاکستان میں اس وقت حکومت تو یہ ہے نا جی کہ آپ دیکھیں ایک دن گزر جاتا ہے تو ساری حکومت مل کے لوٹیاں ڈالتی ہے کہ آج کا دن گزر گیا اور کل پھر ہم شروع کریں گے. سوائے ڈنڈے کے, سوائے کوئنٹن کے کوئی نہ پالیسی ہے نہ کچھ ہے. پورا پاکستان اوپر سے نیچے تک ڈیوائڈ کر دیا ہے. سمجھ آ نہیں کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا. 2-3 سال ہو گئے ہیں عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں ہر کانفلکٹ ریزولوشن کا ادارہ تباہ کر دیا ہے, اس میں میڈیا تباہ کر دیا ہے, عدالتیں تباہ کر دی ہیں, پولیس کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس طرح تو ملک نہیں چلتے جس طرح سے چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فواد چوہی صاحب سے بھی پہلا سوال یہی تھا اور آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ آج آئی ایم ایف کا وفد جو ملا چیف جسٹس آف پاکستان سے, فواد چوہی صاحب تو کہہ رہے ہیں اس پارٹ آف دا ایگریمنٹ جو ہم نے سائن کیا ان کے ساتھ $7 بلین لینے کے لیے, اور جناب انہوں نے ہماری گورنرز کو بھی دیکھنا ہے, پھر کرپشن ڈائگنوزز انہوں نے کرنی ہے, جولائی تک وہ رپورٹ بھی فائل ہونی ہے. لیکن یہ آئی ایم ایف کا ڈومین نہیں ہے. اور یہ مجھے یہ چیز بادر ہو رہی ہے صبح سے کہ آئی ایم ایف کا وفد آئے گا اور وہ پاکستان کے چیف جسٹس سے ملے گا اور پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے بارے میں وہ بات کریں گے. میں تو حیران ہوں کہ آپ کو یہ چیز بادر کر رہی ہے. کیوں بادر کر رہی ہے؟ آپ کسی خود مختار ملک کے شہری ہیں؟ جب دنیا میں آپ جھولی اٹھا کے جگہ جگہ پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اپنا ملک چلانے کے لیے پیسے دیں, تو پھر کون سی خود مختاری؟ بادر تو آپ تب ہوں جب آپ ایک خود مختار ملک ہو. آپ کے پاس خود مختاری ہے نہیں, سوورینٹی آپ کی جب آپ لوگوں سے اور ممالک سے ہر دوسرے مہینے آپ کے جو وزیر اعظم ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو, کسی سعودی عرب کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں, کسی کو یو ای کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں, کسی کو قطر کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں, آئی ایم ایف کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. تو جہاں سے آپ پھر پیسے لیتے ہیں تو خود مختاری کی پھر باتیں نہ کریں نا. یا تو پھر آپ اپنی اکانومی کو آپ ٹھیک کریں, اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہوں, جو ریفارمز آپ نے کرنی ہے جو آج تک آپ نے نہیں کی آپ وہ ریفارمز کریں. مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ کے ایکسپینڈیچرز بھی اس طرح چلتے رہیں, آپ کے نخرے بھی قائم رہیں, آپ کے ٹھاٹ باٹ والی زندگی بھی قائم رہے, اور پھر آپ چادر جب آپ کی کم ہوگی اور پاؤں زیادہ پھیلائیں گے تو پھر اس طرح تو ہوگا.
نہیں لیکن مصطفیٰ صاحب مجھے یہ بتائیں نا, اگر ہم یہ بات اکراس دا بورڈ تمام سیاسی قیادت کے لیے کر سکتے ہیں نا, کوئی ایک سیاسی جماعت اس وقت ایسی نہیں ہے جو آپ نے جو بات کی یا فواد چودھری صاحب نے بات کی, مطلب ملک کے سوچنے کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً اس حمام میں وہی والا محاورہ ہے کہ سارے جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی چیز ہیں. ہاں تو یہ میں نے تو کہا نا آپ کو کہ ہم نے جو ریفارمز کی جن کی ہمیں ضرورت ہے, آج آپ کی گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر کیا پچھلے سال کے ایکسپینڈیچر سے کم ہو گیا ہے. آپ ایک طرف آئی ایم ایف سے قرضے, ملک آپ کا چل نہیں رہا, قرضے آپ لینے کی بات کرتے ہیں اور ایکسپینڈیچرز آپ کے بڑھ جاتے ہیں. پرائیویٹائزیشن آپ بتائیں, جو سفید ہاتھی آپ نے پال کر رکھے ہیں, کوئی ایک بھی آپ سرکاری ادارہ پرائیویٹائز کر سکے؟ خود آپ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم نے پرائیویٹائز نہیں ہونے دینا. پی آئی اے کے ساتھ کیا ہوا؟ اربوں روپے سالانہ پی آئی اے کھا جاتا ہے اس قوم کے, اس کو کیا آپ پرائیویٹائز کر سکے؟ اربوں روپے آپ کی سٹیل مل کھا جاتی ہے, کیا آپ اس کو پرائیویٹائز کر سکے؟ جب آپ نے وہ کام نہیں کرنے جو کسی جماعت کی ترجیح نہیں ہے, آپ نے اپنی ٹیکس بیس کو نہیں بڑھانا, اور وہ ٹیکس بیس کے اندر بھی پھر آپ دیکھیے کہ سارا کا سارا بوجھ سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیا ہے. کوئی تک بنتی ہے؟ آپ خود بتائیے کہ اس وقت سیلریڈ کلاس اور ٹریڈر کلاس کا فرق آپ کو پتا ہے کہ کتنا ہے؟ ٹریڈر کلاس کہاں دے رہی ہے ٹیکس؟ سارا کا سارا بوجھ آپ نے سیلریڈ کلاسز پہ ڈالا ہوا ہے. تو جب آپ نے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہے تو پھر آپ کیوں خود مختاری کا رونا رو رہے ہیں؟ اس میں ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ آور اسٹیبلشمنٹ, جب ان کو بھی موقع ملا, ڈکٹیٹرشپس تھیں, ایزی ڈالرز کیپٹ آن کمنگ ان فرام افغانستان, 2 ریجن کے اندر جگہ تھی, جنگیں چل رہی تھیں پچھلے 40 سالوں میں ہوئی, تو آپ کو عادت لگ گئی, لت لگ گئی مفت کے ڈالر آنے کی, آپ نے کبھی ریفارمز نہیں کی. اور اب جب جنگیں ختم ہو گئی ہیں تو اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یار کہ اب کیا کریں. نہ آپ نے اپنی انڈسٹری کے اندر انویسٹ کیا, نہ آپ نے ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کیا. جو حالات آپ نے کریٹ کر دیے, لوگ الٹا ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. تو یہ باتیں وہ لوگ کریں کہ جنہوں نے ملک کو اپنے ٹھیک ٹریک پہ ڈالا ہو اور جن کے لیے خود مختاری کوئی اہمیت رکھتی ہو. ہمارے لیے کون سی خود مختاری؟ آپ کی فارن پالیسی آزاد نہیں ہے اس وقت. اب چھوڑیں, اب کیا اس کے اوپر باتیں کریں جی.